السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل دیکھا ہی ہوگا کہ ہم نے اینڈرائڈ ایپلیکیشن کا جو ہے کورس لانچ کر دیا ہے، اور اس کا یہ 0th ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کہ اینڈرائڈ کیا ہے اور اس کو کیوں سیکھنا ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کسی بھی چیز کو سیکھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے کیا اور کیوں ہم اس کو سیکھیں۔ تو یہ کچھ ڈیفینیشنس میں نے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی ہیں، تو اس کو پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ واٹ از اینڈرائڈ؟ تو جیسے کہ ان کے مطابق اینڈرائڈ از اے موبائل آپریٹنگ سسٹم ڈیولپڈ بائی گوگل، جو کہ گوگل کی طرف سے ڈیولپ کیا گیا ہے، designed by primarily for touch screen devices such as smartphones and tablets. It's based on modified version of the Linux kernel and other open source version and other open source software۔ تو جیسے کہ یہ اینڈرائڈ جو ہے وہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ بیسڈ ہے لینکس آپریٹنگ سسٹم پہ۔ تو لینکس آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جیسے اپنے پاس ونڈوز ہوتا ہے، وہ بھی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، میک ایک جو ہے آپریٹنگ سسٹم ہے، اور لینکس کا بھی اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے، اور وہ اوپن سورس ہے۔ اس کا کوڈ جو ہے آپ کو فری میں مل جائے گا، وہ اوپن سورس ہے تو آپ اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں۔ اوپن سورس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوڈ آپ کو ویزیبل ہوگا اور آپ اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں، فریلی اویلیبل ہوگا آپ کے لیے۔ تو یہ ہو گئی اس کی جنرل ڈیفینیشن۔ Android allows developers to build apps using Java, Kotlin, and more recently Jetpack Compose۔ تو ان کے مطابق کہا گیا ہے کہ اینڈرائڈ الو کرتا ہے کہ ایپلیکیشن کو ہم بلڈ کر سکتے ہیں، جو کہ ڈیولپر ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج کو یوز کر کے، اور اس کے لیے آپشنل جو لینگویجز ہوتی ہے اس کو یوز کر کے آپ اینڈرائڈ ایپلیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے جاوا ہوا کرتی تھی، اور آج بھی جاوا چل رہی ہے، کافی پاپولر لینگویج ہے، ایور گرین لینگویج ہے۔ اور ابھی تو گوگل والوں نے کوٹلن اناؤنس کر دی ہے آفیشیلی اینڈرائڈ ایپلیکیشن کے لیے، لیکن وہ بھی سملر ٹو جاوا ہی ہے۔ تو جاوا کو دیکھ کے انہوں نے جو ہے نا کوٹلن بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم یہاں پر جاوا کو یوز کریں گے اس کورس میں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لینگویجز اس میں کوٹلن یوز ہوتی ہے اور جاوا یوز ہوتی ہے، اور گوگل جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے کوٹلن کو ایز دا پریفرڈ لینگویج فار اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ ڈیو ٹو اٹس ماڈرن فیچرس اینڈ سیفٹی۔ تو سیفٹی تو آپ کو جاوا میں بھی کافی مل جاتی ہے، سیکیور لینگویج ہے جاوا، ایسا نہیں کہ سیکیور نہیں ہے، بہت ہی سیکیور لینگویج ہے۔ اور اینڈرائڈ اسٹوڈیو جو کہ آئی ڈی ای ہے، آئی ڈی ای کا مطلب ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ۔ اور انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو بھی ہمارے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ٹولز ہوتے ہیں، وہ ہمیں مل جاتے ہیں اس میں ایک آئی ڈی ای میں۔ ہمیں خود سے کریٹ نہیں کرنا پڑتا، ہمیں خود سے بلڈ نہیں کرنا پڑتا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم خود سے کریٹ کرتے ہیں، جیسے ڈپینڈنسیز لگانا۔ تو آگے وہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے، ڈپینڈنسیز کیا ہوتی ہیں، بلڈ ٹولز کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں اینڈرائڈ کے، ایکٹیویٹی ہوتا ہے، فریگمنٹ ہوتا ہے، سروس ہوتا ہے، براڈ کاسٹ ریسیور، کنٹینٹ پرووائڈر، یوزر انٹرفیس۔ تو ایکٹیویٹی کیا ہوتا ہے؟ ریپرزینٹ اے سنگل اسکرین وتھ اے یوزر انٹرفیس۔ تو یوزر انٹرفیس جو کہ آپ کو اسکرین ویزیبل ہوتی ہے اس کو ہم ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ یوزر انٹرفیس اینڈرائڈ ایپس have layout system that allows developers to design user interfaces using XML or Jetpack Compose for modern declarative UI design۔ تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اینڈرائڈ ایپس میں لے آؤٹ ہوتے ہیں، لے آؤٹ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ لے آؤٹ کیا ہوتے ہیں۔
कैसे डिज़ाइन होते हैं, जो कि डेवलपर को अलाउ करते हैं कि कोई भी अपनी डिज़ाइन वो बना सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो उसमें एक्सएमएल का भी यूज़ कर सकता है और डिज़ाइन का भी यूज़ कर सकता है, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो दो ऑप्शन हमें मिल जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप डिज़ाइन, दूसरा यूजिंग कोडिंग। तो कोडिंग कैसे, जैसे कि एक्सएमएल हो गया, एक्सएमएल में हमें काफ़ी सारे टैग्स मिल जाते हैं। वैसे तो एक्सएमएल अलग से एक लैंग्वेज है, उसका भी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आगे जाके। तो एक्सएमएल को यूज़ करके हम यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। तो एच डी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, जो कि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड करता है, उसको हमें डाउनलोड करना पड़ता है। एंड्रॉयड provides a rich API set in the SDK to interact with hardware features like cameras, GPS, Bluetooth and more। तो जैसा कि डेफिनेशन में हमें पता चल रहा है कि SDK जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, जो कि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड करता है, जो कि गूगल की तरफ से। उसमें APIs बनी हुई होती हैं, जो कि हम डेवलपर उसको यूज़ करते हैं। और API किस चीज़ की होती हैं? APIs जो होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस, वो इस वजह से बनाई गई है कि जो डेवलपर कोडिंग कर रहा है उसके हिसाब से, API के हिसाब से, API को यूज़ करके वो हार्डवेयर से बात कर सके किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब कि उनको एक्सेस कर सके, जैसे कि कैमरा हो गया, GPS हो गया, ब्लूटूथ हो गया। तो ये तो हो गया अपना व्हाट इज़ एंड्रॉयड। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वाई एंड्रॉयड, क्यों हमें एंड्रॉयड पे जाना चाहिए, क्यों हमें एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहिए। वैसे तो हर किसी की चॉइस होती है, कोई वेबसाइट डेवलपर होता है, कोई एंड्रॉयड डेवलपर होता है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर होता है। लेकिन अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, लार्ज यूज बेस, ग्लोबल रीच। एंड्रॉयड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड with billions of active devices globally. This provides developers access to a vast audience, increasing the potential for app success। तो जैसे कि आप समझ रहे होंगे इस बात से कि जो एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इतना पॉपुलर हो चुका है, इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल अवेलेबल है। बच्चे को छोड़ के जो गरीब आदमी है, अगर आप खुद से ही सोचो, जिसको एक वक्त की रोटी भी नहीं होगी, वो भी एंड्रॉयड चला रहा होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एंड्रॉयड कितनी यूज़ हो रही है। किसी भी चीज़ को बिल्ड करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो चीज़ कितनी यूज़फुल है, वरना वो बेकार होती है बिल्ड करना। वैसे तो एप्लीकेशन अपना वेबसाइट में चले जाएं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। वेबसाइट में ऐसा होता है कि जो लैपटॉप है या कंप्यूटर्स हैं उसमें वेबसाइट चल रही होती हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिव जो होती हैं वो मोबाइल्स में भी चल रही होती हैं, लेकिन उसमें आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें आपको ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है। ये प्योर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स पे बेस्ड है, जिसको यूज़ करके हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाएंगे, डेवलप करेंगे। और इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, अगर देखा जाए तो 90% एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। बाकी अपना आईफोन वगैरह, साइबियन, अभी तो आईफोन तो कोई कोई यूज़ कर रहा होता है, उसके लिए अलग से अपनी लैंग्वेज आ जाती है, जैसे कि स्विफ्ट लैंग्वेज होती है, स्विफ्ट वो यूज़ होती है। तो इसकी यूजेबिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से एंड्रॉयड काफ़ी यूज़ होती है। अगर आपने कोई यूज़फुल एप्लीकेशन इसमें बना दी एंड्रॉयड में, तो काफ़ी यूज़र उसको चलाएंगे, उसको यूज़ करेंगे। आप प्ले स्टोर पे उसको अपलोड करोगे, पब्लिश करोगे तो प्ले स्टोर यानी गूगल
وہ آپ کو پے کرے گا اس کے لیے، جتنے بھی آپ کے ڈاؤن لوڈس ہوں گے، جتنے آپ کے یوزر ہوں گے، وہ آپ کو اس کے پے کرے گا. مطلب آپ اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہو ایک یوزفل اپلیکیشن بنا کے. جیسے کہ سیکنڈ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ اوپن ایکو سسٹم ہے، یعنی اوپن سورس ہے. اوپن سورس سے مراد تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. اینڈرائڈ از بلڈ an open source software Linux kernel which provides developer with flexibility and freedom to customize and optimize apps. تھرڈ نمبر پہ آپ گوگل پلے اسٹور پہ پبلش کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن، جو کہ اے پی کے فائل ہوتی ہے آپ کی. ایزی ڈسٹریبیوشن. پبلشنگ ایپس آن دا گوگل پلے اسٹور is relatively straightforward with fewer restriction compared to other platforms. جیسے کہ ان کا مطلب ہے کہ جو ادر پلیٹ فارمس ہے ان کی کافی زیادہ ریسٹرکشن ہوتی ہے کسی بھی اپلیکیشن کو ڈپلوائے کرنے کے لیے یا پھر اس کو پبلش کرنے کے لیے وہاں پر. تو گوگل پلے اسٹور اپنی ریسٹرکشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں لگاتا ہے اور سیکیور بھی ہے. فورتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جاوا اینڈ کوٹلن لینگویجز. فیملیرٹیز دونوں میں کیا ہے؟ تو دونوں میں یہی فیملیرٹیز ہے کہ جاوا جو ہے وہ کافی پرانی لینگویج ہے اور ایور گرین لینگویج ہے، آج تک چلتی آ رہی ہے مارکیٹ میں. جاوا کو یوز کر کے آپ کبھی بھی پچھتاؤ گے نہیں. اگر آپ نے جاوا سیکھ لی ایک مرتبہ تو کبھی بھی آپ نہیں پچھتاؤ گے. جاوا سیکھ کے آپ موبائل اپلیکیشن بنا سکتے ہو، اینڈرائڈ اپلیکیشنس، اور اس کے علاوہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس بنا سکتے ہو. ابھی تو جاوا ایف ایکس آ گیا ہے، اس میں سی ایس ایس بھی یوز ہو رہی ہے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کے لیے. پہلے سوئنگ یوز ہوتا تھا، اے ڈبلیو ٹی یوز ہوتا تھا. اور جاوا کو یوز کر کے آپ کافی اچھی اچھی ویب سائٹ بنا سکتے ہو، انٹرپرائز لیول کی ویب سائٹ بنا سکتے ہو، بینکنگ اپلیکیشنس بنا سکتے ہو. کافی سیکیور لینگویج ہے یہ، اور جو کافی کمپنیز ہے جاوا پہ ہی ٹرسٹ کرتی ہیں کیونکہ اس کی سیکیورٹی بہت ہائی ہے. تو جاوا سیکھنے والا بندہ کبھی بھی نہیں پچھتائے گا. اس وجہ سے ہم نے بھی یہاں پر جاوا انکلوڈ کی ہوئی ہے. کوٹلن تو جسٹ فار اپنا اس کے لیے یوز ہوتی ہے، اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. تو کوشش کرو وہ لینگویج سیکھا کرو جو کہ جنرل پرپز ہو. کبھی آپ اس کو سیکھ کے پچھتاؤ نہیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ نے ایک لینگویج سیکھ لی اور پھر دوسرے کسی پرپز کے لیے دوسری کوئی لینگویج سیکھ رہے ہو. لینگویج سیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی ہے، آپ زندگی میں جتنا سیکھو گے اچھی بات ہے، لیکن وہ چیز چوز کرو جو آپ کو جنرل پرپز میں یوز ہو. جہاں پر بھی جاؤ وہ چیز آپ کو مل جائے، اس پہ ایزیلی آپ کام کر سکو، آپ کا ٹائم بچ جائے گا اس سے. تو یہ بات زیادہ ہو گئی، آگے چلتے ہیں. تو فیملیرٹی یہی ہے کہ جاوا اور کوٹلن دونوں سیم ہی ہوتی ہیں، لیکن کوٹلن کا جو سینٹیکس ہوتا ہے وہ تھوڑا ایزی ہوتا ہے، لیکن کوٹلن بھی جو بنائی گئی ہے وہ جاوا کو دیکھ کے بنائی گئی ہے. کافی ساری فیملیرٹیز ہے کوٹلن اور جاوا میں، جیسے پیکیجز ہو گیا، اس کے کی ورڈز ہو گئے. تو ڈیولپمنٹ ٹولز کیا ہونے والے ہیں اس میں؟ اینڈرائڈ اسٹوڈیو ہو گیا. اینڈرائڈ اسٹوڈیو پرووائڈز پاورفل ڈیولپمنٹ ٹولز انکلوڈنگ این ایمولیٹر، کوڈ ایڈیٹر، ڈیبگنگ ٹولز اینڈ انٹیگریٹڈ ٹیسٹنگ فیچرز میکنگ اٹ ایزیئر ٹو بلڈ، ٹیسٹ اینڈ ڈپلوائے ایپس. تو اینڈرائڈ اسٹوڈیو میں آپ کافی ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، جیسے کہ ایمولیٹر آپ کو مل جاتا ہے. اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ڈیوائس نہیں ہے تو آپ اس پہ ایمولیٹر کو انسٹال کر کے، کسی بھی ورژن کا ایمولیٹر سائز کا ایمولیٹر انسٹال کر کے آپ اس کو اس ایمولیٹر پہ چلا سکتے ہیں. یعنی آپ کو ایک ورچوئل ڈیوائس مل جاتی ہے گوگل کی طرف سے. وہ گوگل والے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کو اسکرین میں ایسا لگے گا کہ آپ موبائل میں ہی اپلیکیشن دیکھ رہے ہو. اس کا یوزر انٹرفیس آپ کو موبائل میں ہی دکھے گا آپ کی چوز کی ہوئی سائز کے حساب سے. تو ڈیبگنگ کرنا آسان ہوتا ہے، ٹیسٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے اس میں، اور ایزی ٹو بلڈ، آسانی سے آپ بلڈ کر سکتے ہو. ڈپلوائے بھی آسانی سے کر سکتے ہو. کسٹم یو آئی اینڈ یو ایکس. Flexible user interface. Android allows developers to create custom user interface using XML layouts or Jetpack Compose. The flexibility in designing apps to fit a variety of screen sizes
resolution and orientation make it a powerful platform for user experience. تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ اینڈرائڈ اسٹوڈیو کو یوز کر کے فلیکسیبل یوزر انٹرفیس بنا سکتے ہو ایکس ایم ایل کو یوز کر کے. اور ایکس ایم ایل میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایکس ایم ایل اتنی مشکل لینگویج نہیں ہے, بالکل ایزی لینگویج ہے. جیسے ایچ ٹی ایم ایل ہوتی ہے, ایچ ٹی ایم ایل میں آپ کے پاس پری ڈیفائنڈ ٹیگز ہوتے ہیں, اس میں یوزر ڈیفائنڈ ٹیگز ہوتے ہیں. یوزر اپنے حساب سے اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ٹیگز کو بناتا ہے. تو آگے اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے, ایکس ایم ایل کو بھی پڑھیں گے اچھی طریقے سے, پھر آگے جائیں گے. ایکس ایم ایل پہ ڈیزائن ہوتی ہے اور آپ کو سائزز مل جاتی ہیں اے وی ڈی کے, اینڈرائڈ ورچوئل ڈیوائس کے. مطلب کہ اگر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایمولیٹر کا, اینڈرائڈ ورچوئل ڈیوائس کا, کہ آپ کو اس میں سائزز بہت ساری مل جاتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا موبائل ہے 4 انچ والا, تو یہ تو سمجھو آپ نے اگر موبائل سے کنیکٹ کر کے وہاں پر ڈیزائننگ کر دی تو آپ کو 4 انچ کے لیے ہی بنانی پڑے گی. لیکن اے وی ڈی میں آپ کو بہت ساری سائز کے ورچوئل فونس مل جاتے ہیں. آپ اپنی مرضی کے حساب سے, آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہو. انٹیگریشن وتھ گوگل سروسز. Android apps can easily integrate with Google services like Google Maps, Google Drive, Firebase, Google Assistant, and more, allowing developers to leverage a powerful ecosystem. تو جیسے کہ اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کو بھی گوگل ہی اون کرتا ہے. یہ اگر آپ کو اس کی ہسٹری کا پتہ نہیں تو ہم ہسٹری پہ نہیں جائیں گے. وہ ایک اینڈی نام کا کوئی بندہ تھا, اس نے یہ کوئی اسٹارٹ اپ لیا تھا اینڈرائڈ کا. تو وہ آپ ہسٹری نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. پھر گوگل کے پاس کیسے آیا, کتنے میں خریدا انہوں نے, پھر کیسے دوسرے کمپنیز کو آفر کیا اینڈرائڈ میں آنے کے لیے. اور اینڈرائڈ جو پاپولر ہوا اسی وجہ سے پاپولر ہوا کہ وہ اوپن سورس ہے, فریلی اویلیبل ہے. اس کے سافٹ ویئرس آپ کو میک میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی, اسی وجہ سے پاپولر ہوا. تو آج کے لیے میرے خیال سے انٹروڈکشن بہت ہو چکا. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور کائنڈلی ہمیں سپورٹ کریں, کمنٹ کریں, لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کائنڈلی سبسکرائب کر دیں, تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی تو ہم آگے کے کنٹینٹ, یوزفل کنٹینٹ آپ کے لیے لاتے رہیں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.